بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی علیک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ۔ اللہ تعالی ہم سب پر رحمت، کرم، فضل کی نگاہ فرمائیں اور ہم سب پر آسانیوں کے دروازے کھول دیں، سب کی جائز دعائیں، مراد حاجات پوری اور سب کے کام بنیں۔ آج اس ویڈیو میں ایک چھوٹا سا عمل بتا رہی ہوں اور اسے لاتعداد لوگوں نے کیا اور سب کو فائدے ملے۔ خود میری پریکٹس میں یہ عمل رہا کچھ عرصے اور مجھے بھی اس کے بہت فائدے ملے۔ انفیکٹ میں نے اپنی سے ایک بیماری کے لیے کیا تھا اور جس دن پہلے دن کیا تھا اسی دن الحمدللہ سب الحمدللہ اس کی برکت سے میری تکلیف میں بہت کمی آئی۔ تو اگر آپ اسے کامل یقین سے کرتے ہیں تو بہت فیض ملے گا۔ اور یہ سورہ فاتحہ کا عمل ہے اور ہم جانتے ہیں کہ سورہ فاتحہ قرآن پاک کی ایک ایسی صورت ہے کہ جسے پڑھ کر جو دعا مانگے قبول ہوتی ہے۔ اس کے بے شمار نام ہیں اور اس میں ہم اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ رہے ہوتے ہیں۔ اس میں ہم اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، اور جب اللہ ہی کی عبادت کرو گے اور اللہ ہی سے مدد مانگو گے تو پھر سوچا آپ کی مدد کیوں نہیں ہوگی۔ یہ ایسی صورت ہے کہ اسے پڑھ لیا جائے تو مرض میں شفا ملتی ہے، جو دعا مانگے وہ قبول ہوتی ہے، جو رکے ہوئے کام ہیں وہ بنتے ہیں۔ یہ صورت جب نازل ہوئی تو ایسے فرشتے اس صورت کو لے کر آئے جو اس سے پہلے کبھی زمین پر نہیں آئے تھے۔ تو اس صورت کی بے بہا برکات ہیں۔ اس صورت کی تفاسیر سے کتابیں بھری ہوئی ہیں۔ اگر آپ اس کی تفاسیر پڑھنا شروع کر دیں تو آپ جانیں گے کہ سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے کیسی کیسی برکتیں پوشیدہ رکھی ہیں اور کیسے کیسے کمالات پوشیدہ رکھے ہیں۔ اب یہ ہے کہ اس صورت کو آپ مختلف انداز سے، مختلف طریقوں سے پڑھتے آ رہے ہیں، مختلف ذکر و اذکار اور اعمال اس کے موجود ہیں، وظائف موجود ہیں، لیکن اگر آپ سورہ فاتحہ کو اس انداز سے پڑھ لیتے ہیں، اس طریقے سے پڑھ لیتے ہیں تو اس کے بعد آپ اللہ سے جو مانگیں گے ملے گا۔ سکون ملے گا، کامیابی ملے گی، خوشحالی ملے گی، تنگ دستی ختم ہوگی، بیماریوں میں شفا ہوگی، ذہنی قلبی سکون ملے گا، روحانیت میں اضافہ ہوگا، جو دعا مانگیں گے وہ قبول ہوگی، قرضوں سے ادائیگی کی صورت بنے گی، شادی بیاہ کے معاملات میں آسانی ہوگی، اور اگر رکاوٹیں ہیں وہ دور ہوں گی، جات و جنات اثرات نصیبت کے معاملات ہیں وہ ختم ہوں گے۔ بس آپ کامل یقین سے کریں اور 41 ڈیز کریں۔ 41 دن کرنا ہے، بیچ میں ناغہ نہیں کرنا۔ اگر گیپ آ جائے تو پھر سے شروع کریں گے۔ اگر آپ نے چند دن کیا اور کسی وجہ سے آپ کا گیپ آ گیا تو پھر آپ کے دن جو ہے وہ کاؤنٹ نہیں ہوں گے، پھر آپ نے دوبارہ سے شروع کرنا ہوگا 41 ڈیز۔ اب فیمیل کہیں گی کہ ہمارے لیے تو مشکل ہے، ہم 41 ڈیز نہیں کر سکتے ہیں، تو جب آپ کے ناغے کے دن آئیں اس کے بعد آپ دوبارہ کنٹینیو کریں گے۔ یعنی اگر آپ نے 8-10 دن پہلے پڑھ لیے، پھر آپ کا گیپ آ گیا تو اس کے بعد آپ وہیں سے شروع کریں گے، 11واں دن یا 12واں دن یا جو بھی دن آپ کا ہوگا آپ اس سے وہاں سے کاؤنٹ کر کے 41 ڈیز کمپلیٹ کریں گی۔ فجر کی فرض اور سنتوں کے درمیان آپ نے 41 ٹائمز سورہ فاتحہ پڑھنی ہے اور ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنی ہے۔ پہلے آپ 3 دفعہ درود ابراہیمی پڑھیں، اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین، اس کے بعد اپنی سورہ فاتحہ کمپلیٹ کرنی ہے۔ اس طریقے سے آپ نے ہر بار سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ بسم اللہ کے میم کو الحمد شریف کے لام کے ساتھ ملانا ہے اور پھر آخر میں 3 دفعہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اس کے بعد اپنے فرض مکمل کرنے ہیں۔ اب جو مرد حضرات ہیں وہ سنتیں گھر میں ادا کر لیں یا مسجد میں وقت پر پہنچیں اور جیسے ہی اذان ہو اس کے فوراً سے بعد آپ نے جو ہے سنتیں ادا کر کر پھر 41 مرتبہ یہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے اور پھر جب جماعت ہو پھر اس کے بعد آپ اپنے فرض مکمل کریں گے۔ فیمیل گھر میں پڑھیں گی تو اذان کے بعد جو ہے سنتیں ادا کر لیں، پھر 41 مرتبہ سورہ فاتحہ اس ترتیب سے پڑھیں اور پھر فرض ادا کریں۔ آپ اللہ تعالیٰ سے جو مانگیں گے آپ کو ملے گا۔ 41 دن کے اندر اندر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی مراد پوری ہوگی، حاجات پوری ہوگی۔ کینسر تک کے علاج میں، کینسر تک کے مرض میں سے شفا ہوئی ہے۔ جن لوگوں کی سالوں سے شادیوں کے مسئلے چل رہے تھے ان کی شادیوں کے معاملات طے ہوئے ہیں الحمدللہ۔ جن کے ہاں اولاد نہیں تھی الحمدللہ اس عمل کو کرنے سے اللہ کریم نے انہیں اولاد سے نوازا۔ الغرض اس کو جس بھی جائز مقصد کے لیے کیا گیا 41 ٹائمز 41 ڈیز، اللہ کے حکم سے، اللہ کے کرم سے 41 ڈیز کے اندر اندر ہی کام بنائے۔ تو آپ نے بس 41 دن کرنا ہے اور 41 بار پڑھنا ہے اور اس میں گیپ نہیں دینا، ٹھیک ہے؟ اگر کسی دن گیپ ہو گیا تو دوبارہ سے شروع کریں گے۔ بہت دور تاثیر عمل ہے، بہت زیادہ اس کے نتائج ہیں۔ آپ ایک دفعہ اسے کر دیکھ لیں، ایک دفعہ اسے شروع کر دیں اور 41 دن کریں۔ آپ دیکھیں گے 41 دن کے اندر اندر ہی آپ کی حاجات پوری ہوگی، آپ کے رکے ہوئے سالوں کے رکے ہوئے کام بنیں گے، آپ کے مسئلے حل ہوں گے، کرم کے، رحمت کے، فضل کے، برکتوں کے دروازے کھلیں گے اور ایسا قلبی سکون ملے گا، ایسی روحانیت میں اضافہ ہوگا، اللہ کا قرب ملے گا کہ آپ کو خود یہ عمل کر کرنا بے پناہ روحانیت محسوس ہوگی، سکون محسوس ہوگا۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ بس ایک دفعہ کرنا شروع کریں، ایک دفعہ کر دیکھیں۔ سورہ فاتحہ کا یہ ایسا عمل ہے کہ جس نے بھی کیا اسے فیض ملا۔ یقین سے کریں، توجہ دھیان سے کریں، محبت سے کریں کہ میں کلام الہی پڑھ رہا ہوں، اللہ کا کلام پڑھ رہا ہوں، ایسی صورت ورد کر رہا ہوں جس میں ہر طرح کی تکلیف کا علاج ہے، ہر طرح کے مسئلے کا حل ہے، ہر طرح کی پریشانی، دکھ، غم کے علاج موجود ہیں۔
بس اس یقین سے پڑھنا شروع کر دیں اور محبت اور توجہ سے پڑھیں، اور پھر کرم، فضل، رحمت اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ لازمی کریں جن کو بھی مسائل ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے بہت نوازے گا، بہت زیادہ نوازے گا۔ ایک تو جب آپ اس عمل کو کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ فجر کی پابندی نصیب ہو جائے گی۔ 41 دن آپ فجر پابندی سے پڑھیں گے، مرد حضرات مساجد میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز ادا کریں گے، اور پھر آپ جب نماز پابندی سے پڑھیں گے، اپنے دن کی شروعات ہی آپ فجر کی نماز سے کریں گے، تو پھر کیوں نہ وہ وظیفہ مقبول ہوگا، کیوں نہ وہ وظیفہ اثر دکھائے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ کی رضا کے لیے 40 دن تک تکبیر اولیٰ کے ساتھ باجماعت نماز پڑھی تو اس کے لیے 2 قسم کی بشارت ہیں۔ ایک یہ کہ وہ آگ سے نجات ہے، دوسرا نفاق سے۔ تو جب آپ اللہ کی رضا کے لیے عمل شروع کر دیں اور 41 دن تک مسلسل کریں تو پھر دیکھیں کیسے کیسے انعامات آپ کو ملیں گی، برکات آپ کو ملیں گی، اور کیسے کیسے کرم اور فضل اور رحمت کے دروازے کھلیں گے۔ کامل یقین سے کریں، ثمرات دیکھیں، اور لازمی اپنا فیڈ بیک دیں، دوسروں کو بتائیں، تاکہ سب کے کام بنے اور سب کی حاجات پوری، اور سب کو عمل کی توفیق ملے، اور ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ اللہ تعالیٰ سب پر رحمت، کرم، فضل کی نگاہ فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی۔